سورۃ الاحزاب کا 5واں رکوع 22ویں پارے کا دوسرا رکوع، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35۔ اس آیت کا نزول ایک خاتون کے کہنے پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر بن ابی طالب یعنی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ ہیں، حبشہ ہجرت کے لیے گئی تھی۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بن گئی تو وہ کافی عرصے کے بعد حبشہ سے وہ مدینہ منورہ آئیں، تو انہوں نے مدینے کی عورتوں سے کہا کہ عورتوں کے فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ جو عورتیں نیک ہوں گی انہیں کیا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں تو مردوں کا ذکر ہوتا ہے اور مردوں کے ساتھ عورتیں داخل ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر الگ طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں وہ نازل نہیں ہوا، یعنی ان کی فضیلت کہ وہ نیک عورتوں کے لیے یہ فضائل ہیں۔ مختلف مقامات پر یوں تو آیتیں ہیں مگر واضح طور پر جس طرح وہ چاہتی تھی۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے، جہاں مردوں کی فضیلت ہے اگر عورت بھی یہ کام کرے تو اسے بھی یہ فضیلت ملے گی، مرد اور عورتیں نیکی میں برابر ہیں، مگر اگر عورتوں کا ذکر بھی ساتھ میں الگ سے کیا جائے ہم عورتوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، جو اللہ کے بھی فرما بردار ہوں، اس کے رسول کے بھی فرما بردار ہوں۔ مرد ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بھی ہو، عورت ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو۔ لیکن ساری باتیں ہیں، مخلوق کی فرما برداری جہاں تک حکم ہے شریعت کے دائرے میں ہے۔ شوہر یا ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیں تو عورت پر یا مرد پر اس کی پابندی لازم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہرگز جائز ہی نہیں۔ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، خشوع و خضوع رکھنے والے مرد اور خشوع و خضوع رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خوب صدقہ دینے والے مرد اور خوب صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، خوب روزہ رکھنے والے مرد اور خوب روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اس سے مراد وہ زنا سے بچنا بھی ہے اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، آنکھ کا زنا بدنگاہی کو قرار دیا۔ تو والحافظین فروجہم، والحافظات میں وہ مرد اور عورتیں داخل ہیں جو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اپنے ذہن، دل و دماغ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ کاش ہم ان تمام خوبیوں کے حامل ہو جائیں۔ مسلمان ہے فرما بردار، مسلم کے معنی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا، مومن کے معنی ہے یقین رکھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان پر دل و جان سے یقین رکھے۔ فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا، سچ بولنے والا، صبر کرنے والا، خشوع و خضوع رکھنے والا، صدقہ دینے والا، روزہ رکھنے والا اور اپنی
عصمت کی حفاظت کرنے والا یہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام خوبیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یہ آیت کریمہ انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے. مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ہرگز یہ جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کریں تو وہ ان کے حکم کے بارے میں کوئی بھی خیال اپنے دل میں لائے، کوئی کجی اپنے دل میں محسوس کرے، وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. بس اللہ کا حکم آ گیا، اس کے رسول کا حکم آ گیا. مومن کو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہے، آخرت میں فوائد بتائے جائیں، دنیا کے فوائد بتائے جائیں. وہ تو بس اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جان دینے کو تیار ہے. یہ مومن کی شان ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. غور کریں کہ ہم دن رات کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس بے شک وہ کھلی گمراہی میں گمراہ ہو گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یاد کیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے اس حضرت زید سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جن پر آپ نے بھی انعام کیا اور انہیں آزاد کر دیا، غلام تھے غلامی سے آزاد کیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. آپ نے انہیں غلام کی حیثیت سے، نوکر کی حیثیت سے نہیں رکھا، بلکہ اس طرح رکھا جیسے اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں. تو آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ نے حضرت زید سے فرمایا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور اسے اپنے نکاح میں رکھ. واتق اللہ، اور تو اللہ سے ڈر. وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے جی میں ایک بات چھپا رہے تھے. مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ تعالی ظاہر فرمانے والا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زید کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے کیا. زینب بنت جہش جو حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن ہے، اور امیمہ بنت عبد المطلب یعنی آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں. تو پھوپھی ذات ہوئی حضرت زینب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی وہ بڑی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے ان کا نکاح کیا. تو جب حضرت زید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی اور ان کی پھوپھی کو تھوڑا سا فیل ہوا، کیونکہ وہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے. تو انہوں نے غیر قریش میں نکاح کرنے کو تھوڑا سا عجیب سمجھا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا تو انہوں نے حضور کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دیا اور کہا کہ ہمیں حضور کا فیصلہ قبول ہے. نکاح ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی ذہنی ذہن نہ ملے ان کے. اور جب ان دونوں کے ذہن نہ ملے تو حضرت زید بار بار آ کر یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب طلاق دینا چاہتا ہوں. ہم دونوں کے ذہن نہیں ملتے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے کہ تم اللہ تعالی سے ڈرو اور ایسا کام نہ کرو، کیونکہ میرے کہنے پر ان لوگوں نے رشتہ دیا ہے. اب اگر تم ایک سال کے اندر اندر اب دوبارہ یہ کرو گے کہ طلاق دے دو گے کہ نکاح کو صرف ایک سال ہوا ہے، تو ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزرے گی. مثلا آپ سوچیں کہ ہمارے کہنے پر کسی نے رشتہ دیا ہو اور پھر وہ آ کر ہم سے کہے کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، تو ہم یہی کہیں گے
کہ بھئی آپ نبھاؤ کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ زید نبھاؤ نہیں کر سکیں گے اور نوبت طلاق تک پہنچے گی، اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس راز کو راز رہنے دیا اور حضرت زید کو نہ بتایا کہ تمہیں تو میں نبھاؤں کا کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نتیجہ آخرکار یہی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود معلوم ہونے کے اس راز کو بیان نہ کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کا علم دیا، مگر آپ نے مصلحت کے مطابق ان چیزوں کا اظہار کیا اور کئی چیزوں کو حکمت کے مطابق آپ نے بیان نہ کیا. پھر حضرت زید نے طلاق دے دی. عدت سے حضرت زینب فارغ ہو گئیں، حضرت زینب بنت جہش. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ کو خوف محسوس ہوا کہ لوگ دین اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. وَتَخْشَى النَّاسَ کے لفظی معنی ہے آپ لوگوں سے ڈر گئے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ رسم ہمارے معاشرے میں اس قدر پختہ ہو چکی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہاں پر بہو سمجھا جاتا، تو کفار اور منافقین شور مچائیں گے اور اسلام کو نقصان پہنچائیں گے اور کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اس طرح اسلام کو نقصان پہنچے گا. تو حضور کی ذات کو اگر خوف تھا تو اسلام کے بارے میں ڈر تھا کہ کہیں لوگ اسلام سے متنفر نہ ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظریہ دیا. وہ نظریہ یہ ہے کہ جو اسلام میں مقام و مرتبہ رکھتا ہو، جیسے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی کام جائز ہو، مباح ہو، مگر معاشرے کے اندر وہ کام برا سمجھا جاتا ہو تو پھر اس کام سے جس کا کام کرنا مطلب یہ کام کرنا فرض اور واجب نہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر اسلام کو نقصان نہ پہنچائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مواقع پر یہی طریقہ کار اختیار کیا. لیکن اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ معاشرے کی ایک بری رسم کو ختم کرنا تھا، اور یہ رسم ایسی پختہ تھی کہ جب تک حضور اس رسم کو نہ توڑیں تب تک یہ رسم ٹوٹ نہیں سکتی تھی. جیسے فی زمانہ بری رسموں کے سب مخالف ہیں، لیکن باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ کر اگر لوگ ہمت کریں اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں اور رسم کو توڑیں گے تبھی رسم ٹوٹے گی، ورنہ رسم نہیں ٹوٹے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس معاملے کی طرف تھی کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں منافقین اسلام سے دور نہ کر دیں، انہیں وسوسوں کا شکار نہ کر دیں، کیونکہ نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی وسوسہ آ جائے تو ایمان تباہ ہو جاتا ہے. حضور تو اس قدر احتیاط کرتے کہ ایک موقع پر حضور گلی سے گزر رہے تھے تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ آپ کو مل گئیں. تو کوئی بات آپ کو یاد آئی تو آپ ویران گلی میں کھڑے رہ کر انہیں کوئی بات سمجھانے لگے. تو دو صحابہ کرام کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کسی عورت سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی نگاہ نیچے کی اور جانے لگے. حضور نے انہیں بلایا اور فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے اور یہ کوئی غیر عورت نہیں، یہ میری بیوی ہے. تو وہ کہنے لگا استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم یہ گمان کریں کہ غیر عورت سے آپ ویران گلی میں بات کر رہے ہیں. تو ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال آ ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا تمہارے ذہن میں یہ خیال تو نہیں آئے گا مگر شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان کو بچانے کی سعی فرمائی کہ اگر ان کے ذہن میں ذرہ برابر کی بدگمانی آ جائے گی تو ایک عام مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے اور نبی کے بارے میں یہ خیال آتے ہی ایمان برباد ہو جائے گا. تو حضور نے ان کے ایمان کو بچایا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے ایمان کا تحفظ فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمایا اور حضور کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور بدگمانی ہونے کا امکان ہو تو وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ اصل معاملہ یوں ہے. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی خیال کیا. وہ تخشى الناس کی یہی معنی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں لوگ اسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں اور بدگمانی پھیلانے میں کامیاب نہ ہو. تو فرمایا واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالی ہی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس سے ڈریں. مراد یہ ہے کہ جب یہ رسم آپ کو ختم کرنی ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے امکان ہے کہ دشمن افواہ پھیلائیں گے، مگر جب ایک کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو تو پھر بدگمانیوں کی پرواہ نہ کی جائے، افواہوں کی پرواہ نہ کی جائے. اللہ پر جب آپ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کو نقصان پہنچنے سے محفوظ فرمائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. ہماری تعلیم ہے کہ ہم اگر کوئی ضروری کام کریں جو اسلام کے لیے ضروری ہو تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک بھائی سے عرض کیا، اس طرح کے کئی بھائی ہیں جن سے کہا جائے کہ جناب آپ جہیز نہ لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب اگر ہم جہیز نہیں لیں گے تو ہمارے خاندان میں تو رواج ہے کہ گھر سامان لیا جاتا ہے اور جس لڑکے میں کوئی نقص ہوتا ہے وہ نہیں لیتا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، اس لیے مجبور ہو کر انہوں نے ایسی لڑکی سے شادی کی جو جہیز دینے پر قادر نہیں ہے، تو اس طرح ہماری بدنامی ہوگی. اب بتائیے، ایک طرف یہ بدنامی کا مسئلہ ہے، بدگمانیوں کا مسئلہ ہے اگر ایسا ہوتا ہے، دوسری طرف اس جہیز کی رسم کو جو لعنت کی شکل اختیار کر گئی اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا اور ان ملامتوں کو برداشت کرنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور آپ نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا. اس موقع پر بعض ظالموں نے، یہودیوں عیسائیوں نے، مستشرقین نے اس واقعے کو ایسا بگاڑ کر پیش کیا اور ایسی مردود روایتیں بنائیں، نعوذ باللہ من ذالک. ان روایتوں کو تو ہم پیش کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے نبی کے بارے میں وہ کیسی من گھڑت باتیں اور کیسی غلط غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک ہیں، ہر قسم کی نفس و شیطان کی شرارتوں سے پاک ہیں، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی. آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جو شیطان یعنی ابلیس لعین نے اپنا جو چیلا مقرر کیا، میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، وہ مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ حضور کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے، یعنی ازواج مطہرات کا یہ مقام ہے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس خواب میں بھی شیطان نہیں آ سکتا. اب سوچیں تو پھر حضور کا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا. اللہ تعالی ایسی باتیں سننے سے ہمارے کانوں کو محفوظ فرمائے. فلما پھر جب قضا زید منہا وطرا، حضرت زید، پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا ذکر ہے نام کے ساتھ، یوں تو کئی صحابہ کرام کا ذکر ہے اشارتاً، صرف ایک ہی صحابی کا نام ذکر ہے زید. پھر جب حضرت زید بن حارثہ نے اپنا کام پورا کر لیا یعنی انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، دیکھیں کون فرما رہا ہے؟ قرآن. ہم نے حضرت زینب سے آپ کا نکاح کر دیا. نکاح کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. کیوں اس نکاح کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ کہ رسم ختم کرنی ہے، تو رسومات ختم کرنے کے لیے بڑے لوگوں کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوتی ہے. حضور کی سیرت یہ ہمارے لیے مثال ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ
مومنوں پر کوئی حرج باقی نہ رہے، کوئی ملامت نہ کر سکے، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، تاکہ آئندہ یہ رسم ختم ہو جائے۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نہ اسے وراثت میں حصہ ہے، نہ اس کی بیوی حقیقی بہو ہے، وہ پردے کے احکامات اور سارے معاملات اپنی جگہ ہیں۔ اذا قضوا منهن وطرا، جب منہ بولے بیٹے اپنا کام پورا کر لیں، یعنی طلاق دے دیں اور وہ عورتیں عدت گزار لیں، تو منہ بولے باپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، نہ حقیقی بہو ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، حضور نے اس پر عمل کیا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر رات کو دیر سے کھلانے کی ایک رسم ہے کہ 1 بجے 2 بجے دعوتوں سے لوگ فارغ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ان دعوتوں کا بائیک آؤٹ کریں کہ بھئی ہم 10 بجے آئیں گے، 10:30 بجے چلے جائیں گے، کھانا ملے یا نہ ملے، یا ہم ہمارے یہاں دعوت رکھیں اور کہیں کہ جناب 10 بجے کھانا شروع کر دیں گے، 1 آدمی بھی ہوگا تو ہم کھلانا شروع کر دیں گے، تو ٹھیک ہے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن ان رسومات کو صرف مذمت کرنے سے رسومات ختم نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہمیں قدم بڑھانے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق شدہ عورت کے بارے میں کوئی کنوارا لڑکا اس سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ کرے تو لوگ باتیں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا، اور پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں بناتے ہیں، وہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس کا قصور نہیں ہے اور بغیر کسی قصور کے اس کو طلاق پڑ جاتی ہے، تو اس کا کیا قصور ہے کہ اسے حقیر سمجھا جائے یا اس سے نکاح کرنے کے لیے عام مرد تیار نہ ہو؟ تو پھر ایسے معاملات میں اگر کوئی یہ اقدام اٹھاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے تو لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جس کے اندر قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی۔ اسی کا ذکر قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے، لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا کے لیے جو اقدام اٹھاتے ہیں اس میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی وہ ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔ ما کان علی النبی من حرج، نبی پر کوئی حرج نہیں، فیما فرض اللہ لہ، جو حکم اللہ نے دیا اس پر عمل کرنے میں ان پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا، آپ نے اس پر عمل کیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ ہے کہ جو حضور سے پہلے انبیاء میں بھی جاری و ساری رہا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودی اعتراض کرتے کہ عام مسلمانوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے اور آپ نے 4 سے زائد نکاح فرمائے، تو فرمایا ان سے پہلے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور انہوں نے زیادہ نکاح کیے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی 99 بیویاں تھیں، 99، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں۔ تو نکاح کا وہ مقصد جو ہمارے ذہن میں ہے، انبیاء کا وہ مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے مثال بن کر آتے ہیں۔ تو جس طرح وہ مردوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی طرح خواتین کے لیے انہیں تعلیم دینا ضروری ہے، تاکہ وہ خواتین ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی احادیث کو دنیا کے اندر پھیلائیں۔ اور خواتین کے بعد ایسے مسائل ہیں جو نبی اپنی ازواج مطہرات ہی سے ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25% دین ہمیں روایتاً ملا ہے۔ اگر حضرت عائشہ کی روایتیں نکال دی جائیں تو دین اسلام کے 25% مسائل ہم ان مسائل سے جاہل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسائل بیان کیے جو ایک عام آدمی بھی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے سامنے ان مسائل کا ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو حضور تو مثال بن کر آئے ہیں اور حضور کی تعلیمات ہر شعبے کے لیے ہے۔ تو آپ نے مختلف ازواج مطہرات کو مختلف موقعوں پر مختلف حدیثیں بیان کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے
حضرت عائشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تو حضور کے نکاح میں صرف ایک ہی زوجہ تھی، اور پھر حضرت عائشہ کے بعد جتنے نکاح فرمائے وہ یا تو طلاق شدہ عورت سے ہیں یا بیوہ عورتوں سے ہیں، اور اکثر عورتوں کی عمریں 50 سال 60 سال سے اوپر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے اور طلاق شدہ عورتوں سے کیوں نکاح فرمایا؟ ایک تو رسومات کو ختم کرنا تھا، پھر زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کی کوئی عورت کسی کے نکاح میں چلی جائے تو چاہے وہ قبیلہ اس کا دشمن ہو، وہ کہتا کہ یہ تو ہمارا داماد بن گیا، اس لیے وہ قبیلہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح فرمائے، اس سے اسلام کو تقویت ہوئی اور اسلام کے دشمن قبائل اسلام کے دوست بن گئے، تو اور بے شمار مقاصد تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم بہت زیادہ مقرر ہے، جو اللہ تعالی حکم فرماتا ہے وہی نبی کے لیے کرنا لازمی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا تو اعتراض کرنے والوں کے اعتراض پر ہمیں توجہ دینے کی کیا حاجت ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ نبی جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ یخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ نے ملامت کی پرواہ نہ کی اور 4 سے زائد نکاح فرمائے۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا آپ نے وہی کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور کا فعل تو اپنی جگہ ہے، صرف زبان اقدس کے متعلق فرمایا کہ حضور تو اپنی زبان سے جو کلام نکالتے ہیں وہ سب وحی الہی ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو جہنم میں عذاب دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جن منافقین اور یہودیوں نے اور کافروں نے شور مچایا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح کر لیا، بڑا شور مچایا، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے سگے باپ نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے بیٹے 4 ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، قاسم ہیں، ابراہیم ہیں، مگر وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، اس عمر کو نہ پہنچے جسے مرد کہا جا سکے، یعنی بالغ نہ ہوئے۔ تو کسی بالغ مرد کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سگے باپ نہیں ہیں، تو زید بھی حضور کے سگے بیٹے نہیں ہیں، تو ان کی بیوی جو اب سابقہ بیوی ہے وہ حضور کی سگی بہو نہ ہوئی، لہذا ان سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ولیکن رسول اللہ، ہاں حضور اللہ کے رسول ہیں، اور رسول روحانی باپ ہوتے ہیں اور سگے باپ سے بھی زیادہ شفقت و محبت کرتے ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی اس کے معنی ہے۔ جو خاتم النبیین کے کوئی اور معنی بیان کرے، مثلا کوئی کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی افضل نبی، تو وہ کافر ہو جائے گا، کہ قرآن کے معنی میں جان بوجھ کر تحریف کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ مشہور و معروف معنی ہے، جیسے الصلاۃ، کوئی کہ اقیم الصلاۃ کے معنی یہ نہیں نماز پڑھو بلکہ اس کے معنی ہے دعا مانگا کرو، تو کافر ہوگا کہ وہ نماز کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس آیت کی یہی معنی ہے حضور آخری نبی ہیں، جو اس کے معنی الگ بتائے تو کافر ہو جائے گا کہ اس نے خاتم النبیین کے معنی میں تبدیلی کی، یا وہ یوں کہے کہ کوئی اور نبی آئے گا تو نہیں لیکن بالفرض آ بھی جائے تو حضور ہی خاتم النبیین ہے، کہ خاتم النبیین کے معنی افضل نبی ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جہاں تک قادیانیوں کا تعلق ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، ان کے مختلف اقوال ملتے ہیں، یعنی یہ لوگ
بہت ہی زیادہ دھوکے باز ہیں. جیسے مسلمان کی سوچ ہوتی ہے ویسی وہ بات بتاتے ہیں. اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آخری نبی تو حضور ہی ہے اور کوئی بھی نہیں، تو کہتے ہیں نہیں، ہم نبی نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، ہم نبی نہیں مانتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کی کتابوں میں یہی بات لکھی ہے اور ان کا عقیدہ یہی ہے، مگر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح حضور پر درود پڑھتے ہیں، بلکہ اب تو یہ یورپ کے اندر ہماری طرح نعتیں پڑھتے ہیں، یعنی بالکل ہماری کاپی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر ہے، مرتد ہے. من شک فی کفرہ فقد کفر، جو اس کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اگر کوئی قادیانی صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان ہی مانتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے جو مسلمان سمجھے وہ کافر ہے. تو اس لحاظ سے جتنے بھی قادیانی ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں اور انہیں کافر ماننا ضروری ہے. جو انہیں مسلمان سمجھے اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. من شک فی کفرہ فقد کفر، کہ جو کافر ہے اس کے کفر میں شک کرنا اور اسے کافر نہ سمجھنا یہ بھی کفر ہے. تو اس موقع بعد لوگ کہتے ہیں جناب ہم کسی کو کافر سمجھے، مسلمان سمجھے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، بلکہ قرآن میں تو حکم ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو. ایسی بات نہیں ہے، یہ کہنا قرآن پر جھوٹ باندھنا ہے. سورہ کافرون کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں. اگر کافر کو بھی کافر کہنا گناہ ہوتا تو حضور سے یہ کیوں فرمایا جاتا آپ فرمائے اے کافروں؟ تو کافر کو تو کافر ہی کہیں گے، کافر کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتے. پھر کہتے ہیں جناب ہمیں کیا پتہ چلے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جب تک کافر ہے اس کو کافر کہیں گے، جب مسلمان ہو جائے گا تو مسلمان کہیں گے. یہ تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، کیا معلوم اب وہ کلمہ کفر بک کر وہ کافر نہ ہو جائے. تو جب تک مسلمان ہے ہم اسے مسلمان کہیں گے، اور اگر کافر ہوگا تو کافر کہیں گے. اور جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں تو اس پر ہم خاموشی اختیار کریں گے. تو قادیانیوں کے بارے میں جب ہمیں معلومات ہے، خود 1973 کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں، چاہے قادیانی کہلائیں، چاہے مرزائی کہلائیں، چاہے احمدی کہلائیں، چاہے لاہوری گروپ کہلائیں، ان کے مختلف نام ہیں، یہ سارے دار اسلام سے خارج ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سورۃ الاحزاب کا 5واں رکوع، 22ویں پارے کا دوسرا رکوع. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35. اس آیت